السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم کلاس میٹرک کے سندھی کے سبق نمبر 12 کو شروع کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس سبق کی تمام مشق کریں گے، جس میں شامل ہے سوال جواب، الفاظ جملے، الفاظ زد، خلاصہ وغیرہ، اور ہم لاسٹ میں امپورٹنٹ بھی دیکھیں گے کہ اس چیپٹر سے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ میرن جی دربار، میروں کا دربار۔ سندھ میں جڑیں میرن جی حکومت ہئی، سندھ میں جب میروں کی حکومت تھی، تڑھیں میر مراد علی خان علاج لائے۔ تب میر مراد علی خان کے علاج کے لیے سن 1827 میں میرن کچھ ماں ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمس برنس کے گھر آیو۔ گھر آیو کا مطلب ہوتا ہے بلایا۔ سندھ میں جب میروں کی حکومت تھی، تب میر مراد علی خان کے علاج کے لیے سن 1827 ہجری میں میروں نے ایک انگریز ڈاکٹر جن کا نام تھا جیمس برنس، ان کو بلوایا۔ ان پہنجی سفر نامی میں میرن جی دربار جی سونہن کہتا خوبصورتی ای نزاکت جی تعریف کئی ہئی۔ اب جو ڈاکٹر تھا اس نے اپنے سفر نامے میں میروں کے دربار کی خوبصورتی اور نزاکت کی تعریف کی۔ ہو لکھی تو انہوں نے لکھا کہ تاریخ 20 نومبر تی آؤں کا مطلب ہوتا ہے میں حیدرآباد پہنچس۔ تاریخ 20 نومبر کو میں حیدرآباد میں پہنچا۔ شہر ماں لگندی موقع ڈاڈو چوتو نظر آئیو۔ لگندی کا مطلب ہوتا ہے گزرتے ہوئے، چوتو کا مطلب ہوتا ہے رونق۔ شہر سے گزرتے ہوئے مجھے بہت رونق نظر آئی۔ حشام کہتے ہیں ہجوم کو۔ حشام مارن جا مینجی اچن جو بدی، لوگوں کا ہجوم میرے آنے کا سن کر منہ کے ڈسن لائے میڑ کری آہی۔ لوگوں کا ہجوم میرے آنے کا سن کر مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ابھی مینجی ڈولیا جی چوداری تے بیٹھا، سب نے میری ڈولی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چوداری کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف۔ مرتا چھڑیوں پر مایوں با منہ کے ویڑی ویون، مرد تو مرد، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ میرن جی سپاہین مارن کے پوئتی ہٹائن جی ڈاڈی کوشش کی۔ میروں کے سپاہیوں نے مارن کہتے ہیں لوگوں کو، پوئٹی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور ہٹائن کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا۔ میروں کے سپاہیوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، پر انہن کے یورپی صاحب لوگ جی منہ ڈسن تے ایدی تا دل ہوئی۔ لیکن انہیں یورپی لوگوں کو دیکھنے کا اتنا شوق تھا جو سپاہین جا ڈگ سٹھائیون کہ انہوں نے سپاہیوں کے ڈنڈے بھی کھائے، پر پوٹی نہ ہٹیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر جڈے ماں قلعے جی دروازی وٹ آویس، آخر جب میں قلعے کے دروازے پر پہنچا، تڈے منہ کے میرن جی کچہریا ڈانہن نیایون، تب مجھے میروں کے دربار کی طرف لے گئے۔ کچہری کا مطلب ہے دربار یا محفل۔ قلعے میں گوڑ کو نہ ہو، گوڑ کا مطلب ہوتا ہے شور۔ سانت لگی پئی ہئی، خاموشی ہوئی تھی ہر جگہ۔ ایاں سنہڑیون گھڑیون لتاڑی ریس، سنہڑیون کا مطلب ہوتا ہے پتلی۔ ابھی پتلی گلیوں سے گزر رہا تھا تے یکدم کہ اچانک ہک وڈو آنگن آگیان آئیو۔ آگیان کا مطلب ہوتا ہے آگے، کہ اچانک میں پتلی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑا سا آنگن میرے سامنے آ گیا۔ جیتی کیترائی سندھی ماڑو خوش پوشاک بیٹھا ہوا، جہاں کئی جو سندھی لوگ وہ اچھے کپڑے یا پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھتین تی کمان گری چھٹ ہوا، دیواروں پر خوبصورت نقوش تھے۔ پٹین کہتے ہیں دیواروں کو۔ پڑتی قسمن غالیچہ ای فرش فروش وچھایا پیا ہوا، زمین پر قسم قسم کے قالین اور فرش بچھے ہوئے تھے۔ آنگن جی ہک پاسی وڈن مرغولن سان تھی دروازہ ہوا، آنگن کے ایک طرف وڈن کا مطلب ہوتا ہے بڑے مرغولوں سے، تی کا مطلب ہوتا ہے تین دروازے تھے۔ آنگن کے ایک طرف 3 بڑے بڑے دروازے تھے۔ جن جی آگیا ساہی ماہوات جا پردہ ٹنگیل ہوا، آگیان کا مطلب ہوتا ہے آگے، جن کے آگے، ساہی کا مطلب ہوتا ہے ہرے، اور ٹنگیل کا مطلب ہوتا ہے ٹنگے ہوئے تھے یا لٹکے ہوئے تھے، جن کے آگے ہرے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ انہن ماہک دروازی وٹ منہ کے میرن جو وزیر ایہک بیو عملدار وٹھی ویا، ان میں سے ایک دروازے کے پاس سے مجھے میروں کے وزیر اور ایک دوسرے عملدار لے گئے۔ ایاں منہ ہڈائن پی نہاریو، ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ تا اوچتو میرن جی خدمتگار اچی مونجو بوٹ لاتھو، بوٹ کا مطلب جوتے،
کہ اچانک میروں کے گزارنے آ کر میرا جوتے اتارے. ہاتھوں کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. ائی پوئے منہ کے اور پھر مجھے میرن جی منجھین. منجھین کا مطلب ہوتا ہے مسحری. وٹ وٹھی ہلیا. پھر مجھے میروں کی مسحریوں کے پاس لے گئے. اتے ڈاڈو عجیب نماؤ ڈسن میں آیو. نماؤ کا مطلب ہوتا ہے نمائش یا دیکھنا. ٹھیک ہے. وہاں میں نے ایک بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھا. جو منہ کڑھے بانا وسرندو. وسرندو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا, جو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. ننڈی ہونڈی بچپن میں منہ الف لیلا ای بین کتابن میں. بچپن میں نے الف لیلا اور دوسری کتابوں میں بادشاہن ای حاکمن جی کچہریاں جی. بادشاہوں اور حاکموں کی کچہری یا پھر محفل. تجمل ڈیک جا گھڑا بیان پریا ہوا. میں نے الف لیلا اور دوسری کتابوں میں بادشاہوں اور حاکموں کی محفل کے اور شان و شوکت کے بہت قصے پڑھے تھے. پر ہیر جو منہ جی آنکھین سا ایڈی جلودار ای شان و شوکت واری کچہری ڈسی. آنکھین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ. لیکن اب جو میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی خوبصورت اور شان و شوکت والی محفل دیکھی سو ڈاڈو خوش تھیس. تو میں بہت خوش ہوا. ڈسانتا میں نے دیکھا کہ انیا کمری میں ڈاڈا اچا ای قیمتی ایرانی غالیچہ چھایا پیا آہن. میں دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں بہت عالیشان اور قیمتی ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں. ہکڑی پاسی اترا شکیل ای اچیون پوشاکون پھریل میر بیٹھل ہوا. بیٹھل کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ایک طرف خوبصورت اور قیمتی پوشاک پہنے میر بیٹھے ہوئے ہیں. ای انہن جی وچ میں اور ان کے درمیان میں با مکیا میر کرم علی خان ای میر مراد علی خان جن جی حکومت جی پھگ ہوئی. پھگ کہتے ہیں ذمہ داری ہوئی. گادیا تے چڑیا وٹھیا آہن. گادیا کا مطلب ہوتا ہے گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. گادیا تی پٹ ای زری جو کم تھیل ہو. گدی پر ریشم اور زری کا کام کیا ہوا تھا. ای ان جی چڑیا کندن تے سونا جھاگا بدل ہوا اور اس کے چاروں کونوں پر سونے کے پھندے بندھے ہوئے تھے. ہیٹا ہک وڈو سونسی بخمل جو گول پہاڑوں رکھیل ہو. گدی کے نیچے ایک بڑا مخمل کا گول تکیا رکھا ہوا تھا. جنہن تی کندی جی بھرت جا سنہری گل ہوا جس پر کروشیائی کڑھائی کے سنہری پھول تھے. گل کا مطلب ہوتا ہے پھول. انہن بنیا میرن جی پاسن کا سندس عزیز خوشیل بیٹھل ہوا اور میر کے اعتراف میں ان کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے. مثلاً میر صوبیدار خان, میر محمد خان ای میر مراد علی خان جا پٹ میر نصیر خان ای میر نور محمد خان. انہن کھا تھوڑو پر پوتو سندس مامو میر محمد خان ای ان جا پٹ بیٹھا ہوا. یہ سارے ہی لوگ میر کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے تھوڑی ہی دور ان کے ماموں میر مراد علی خان اور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. سبنی میرن جی پھٹیان خدمتگار. پھٹیان کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. سب میروں کے پیچھے ان کے خدمت گزار جن کی تراریون جن کے پاس تلواریں ڈالہون ہیون اور ڈھالیں تھیں. سی چنگیون پوشاکون پھریون بیٹھا ہوا. وہ اچھی پوشاک پہنے بیٹھے ہوئے تھے. ہر جائے صفائی ای ستھرائی میں بے مثال ہوئی. ہر جگہ صفائی اور ستھرائی میں بے مثال تھی. ماں بھائندو ہوستا. میں سمجھتا تھا ہندوستان جا دیہی راجاؤن ہندوستان کے دیسی راجا نواب امیر امرا ای سندس عہدیدار ای خدمت گزار بیگدار ای جڑکن پوشاکون قیمتی ہتھیار ای بیو سامان چھوڑو گھڑو لگائندہ آہن. سب لوگ خدمت گزار زرق برق لباس قیمتی ہتھیار اور دوسرا سامان زیادہ استعمال کرتے ہیں. پر کے صفائی ای نزاکت لائے گھڑو قدر کونی. لیکن ان کو صفائی اور نزاکت کی زیادہ قدر نہیں تھی. کیترن ہندو راجائن جی دربار میں منہ ڈنو ہو. کئی ہندو راجاؤں کے دربار میں میں نے دیکھا ہے ہوتا زری زربفت سون ای جوہر جو ڈیک گھڑو ہو. کئی ہندو راجاؤں کے دربار میں نے دیکھا ہے کہ زرق برق سونے اور جواہرات کی نمائش زیادہ تھی. گھڑوں کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. پر مجھے میرن جی دربار جی صفائی واری گالا کانا ہوئی. لیکن ان میروں کے دربار جیسی صفائی والی بات نہیں تھی. میرن جی دربار جی صفائی ستھرائی ایتری ہوئی
میروں کے دربار میں صفائی اور ستھرائی اتنی تھی جو ڈسی منہ کے تعجب وٹھی ویو کہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ جڈے ماں دربار جی صفی میں آویس، صفی کا مطلب ہوتا ہے برآمدہ۔ جب دربار کے برآمدے میں آیا تڈے سب میر منہ کے اٹھی گھڑیا کا مطلب ہوتا ہے گلے ملے، تو سب میر اٹھ کر مجھ سے گلے ملے۔ منہ کے میر کرم علی خان ائی میر مراد علی خان جی بھرساں وہارے آیون، مجھ کو میر کرم علی خان اور میر مراد علی خان کے قریب بٹھایا۔ اوئے موسیٰ فارسیہ میں گفتگو کرن لگا، پھر مجھ سے فارسی میں گفتگو کرنے لگے، پھر یائن خوش خیر و عافیت پوچھی، اس کے بعد خیر و عافیت معلوم کی۔ میں جی گھڑی مرحبا کی آیون، مجھے خوش آمدید کہا۔ پوئے میر کرم علی خان منہ کے چیوتا، پھر میر کرم علی خان نے مجھے کہا کہ تمہیں اساجہ خاص مہمان آہی ہو، آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، ہر شے تمہاں لائے موجود آہی، ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے۔ مٹیون سمورو بیان ڈکاری تھو، مندرجہ بالا تمام بیان ظاہر کرتا ہے تسنجا حاکم میر کے داتا سڈریل کہتے ہیں ترقی یافتہ نیک خصلت این صفائی این سٹھائی وارا ہوا۔ مندرجہ بالا بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سندھ کے حاکم تھے میر، وہ کافی ترقی یافتہ، نیک خصلت اور صفائی ستھرائی والے تھے۔ یورپی عملدار این بیا دھاریہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے لوگ، یعنی کہ غیر لوگ، بس سندس تعریف کرن ماں نتھا ڈھاپن کہ یورپی عملدار اور دوسرے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ تو یہ چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ہمارے پاس حصہ الف ہے، ہیٹین سوالن جو جواب دیو۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، میرن جی دربار جو ذکر برنس کیڑی کتاب میں کیو آہی؟ میروں کے دربار کا ذکر برنس نے کون سی کتاب میں کیا ہے؟ اس کا جواب ہے میرن جی دربار جو ذکر برنس پنجی سندھ جی دوری دوارن لکھیل کتاب سفر نامی میں نہایت سڑی انداز میں کیو آہی؟ میروں کے دربار کا ذکر برنس نے اپنی کتاب سفر نامے میں بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ ان میں سندھ جی حکمران ای عوام جو ذکر تھیل آہی۔ اس کتاب میں سندھ کے حکمران کا اور عوام کا ذکر بھی ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، میرن جی دربار جو سٹھاؤ کیڑی قسم جو ہو؟ میروں کے دربار کی ترتیب کس قسم کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے میرن جی دربار میں ڈاڈا اونچا ای قیمتی ایرانی غالیچہ بچھایل ہوا۔ میروں کے دربار میں بہت خوبصورت قیمتی ایرانی غالیچہ بچھا ہوا تھا۔ ہکڑی پاسی اچیون پوشاکون پھریل میر بیٹھا ہوا، ایک طرف خوبصورت اور قیمتی پوشاک پہنے میر بیٹھا ہوا تھا، وچ میں میر جے کی حکومت جا مالک ہوا۔ سی اطلس جی گدی تے بیٹھا ہوا اور اس حکومت کے مالک بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں، جو کہ گدے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان گدیا جی چئی کندن تی سونا جھادا بدل ہوا، اس گدی پہ سونے کے کندن لگے ہوئے تھے۔ سبنی میرن جی پھٹیاں خدمتگار جن کے تراریون ای دالون ہیون سی بیٹھل ہوا، سب میروں کے پیچھے خدمت گزار جن کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر جا صفائی ای سٹھائی میں بے مثال ہوئی، ہر جگہ اپنی صفائی ستھرائی میں بے مثال تھی۔ سوال نمبر ہمارے پاس 3 ہے، میرن جی پوشاک کیڑی قسم جی ہوئی؟ میروں کی پوشاک یا جن کا لباس تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سندھ جی مشہور حکمران میرن جی پوشاک نہایت قیمتی اعلیٰ زرق بر واری ہوئی۔ سندھ کے مشہور حکمران میروں کی پوشاک بہت خوبصورت، اعلیٰ اور بہت زرق برق والی تھی۔ جہ جی پھڑن سا میرن میں جاہ و جلال جھلکندو ہو، جس سے میروں کے اندر جاہ و جلال جھلکتا تھا۔ انہن جو ہک روب ای دبدبو ہو، ان کا ایک روب و دبدبہ تھا۔ میر جھیڑا ہوا قد آور تہڑی ہین اعلیٰ پوشاک، جیسا میر قداور تھا ویسی اس کے کپڑے تھے۔ سوال نمبر ہمارے پاس 4 ہے، میرن جی اخلاق بابت برنس چھا لکھیو آہی؟ میروں کے اخلاق کے بارے میں برنس نے کیا لکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سندھ جی مشہور حکمران میرن جی اخلاق بابت برنس پنجی سفر نامی میں واضح لکھیو آہی تا۔ سندھ کے مشہور حکمران میروں کے اخلاق کے بارے میں برنس نے اپنے سفر نامے میں واضح لکھا ہے کہ سندھ جا حاکم میر سڈریل نیک خصلت ای انتہائی صفائی ستھرائی وارا ہوا، کہ سندھ کا حاکم بہت زیادہ ترقی یافتہ، نیک خصلت کا اور بہت صفائی ستھرائی والا تھا۔ اعترا تا سلیقی ای نزاکت وارا ہوا،
اتنا زیادہ سلیقے اور نزاکت والا تھا جو غیر ملکی بس سندس تعریف کرن ماں ناتھاڈا پن کہ غیر ملکی بھی ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ہمارے پاس اب حصہ بے ہے. ہیٹین لفظن جی معنی بتائیو ऐं جملن میں کماڑیوں. نیچے دیے ہوئے الفاظ کے معنی بتائیں اور پھر جملوں میں استعمال کریں. تو ہمارے پاس پہلا الفاظ ہے چہچٹو. اس کے معنی ہے رونق. بازار میں ڈاڈو چہچٹو ہوندو آہی. بازار میں بہت رونق ہوتی ہے. حشام یعنی کہ ہجوم. بازار میں مارن جو حشام ڈسی منہ کے گھبراہٹ تھیندی آہی. بازار میں لوگوں کو ہجوم دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. سانت کہتے ہیں خاموشی کو. راجی وقت ہر طرف سانت نظر ایندی آہی. رات کے وقت ہر طرف خاموشی نظر آتی ہے. نماؤ کا مطلب ہوتا ہے نمائش. اساجی اسکول میں گلن جی نمائش ہر سال تھیندی آہی. ہمارے اسکول میں ہر سال پھولوں کی نمائش ہوتی ہے. شکل کہتے ہیں خوبصورت. ڈاکٹر برنس کے میرن جی دربار میں کترائی شکل نظر آیا. ڈاکٹر برنس کو میرو کے دربار میں سب سے خوبصورت نوجوان نظر آئے. حصہ جیم ہمارے پاس ہے ہیٹین لفظن آڈو انہن جا ضد لکھو. درج ذیل الفاظ کے ضد لکھیں. تو پہلا الفاظ ہمارے پاس ہے تعریف. اس کی ضد ہے گلا. مرد عورت. آخر اول. گوڑ کا مطلب ہوتا ہے شور. سانت کہتے ہیں خاموشی کو. اچھا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ اور سادہ. گل کہتے ہیں پھول کو اور کنڈا کہتے ہیں کانٹے کو. پر بھرو کہتے ہیں دور اور ویجو کہتے ہیں قریب. ڈیہی یہ مطلب دیسی اور پر ڈیہی مطلب پردیسی. مہمان میزبان. داریا کہتے ہیں پرائے کو اور پہنجا کہتے ہیں اپنے کو. حصہ دال ہمارے پاس ہے ہیٹین جملی ماں ضمیر گولیو. درج ذیل جملوں میں ضمیر ڈھونڈیں. تو آؤں اویس پر تو نہ ہوئیں. تو اس کے اندر ضمیر ہے آؤں یعنی کہ میں اور تو یعنی کہ آپ. تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے. یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اسے. ٹھیک ہے تو ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے کمنٹ کے تمام رپلائی دوں گی. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.